اس کی نگاہ ایک بار پھر اس چابی پر جم گئی جو ڈاکٹر گورڈنز کے گلے کی زنجیر میں پڑی جول رہی تھی اور جسے وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر گورڈنز نے کانچ کے ذرات کاؤنٹر پر ڈال دیے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی ہتھوڑے سے چوٹیں مار کر شیشہ پاؤڈر بنا دیا گیا ہو۔ ننھی ننھی سی ریت جیسی کرچیاں روشنی میں چمک رہی تھی اور ڈاکٹر گورڈنز بڑے اطمینان سے رومال نکال کر اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا جن پر شراب گر گئی تھی۔ اچانک ڈاکٹر گورڈنز نے دوسرا جام اٹھا لیا۔ ریڈ ایکس پلکیں جھپکانا تک بھول گیا تھا۔ اس نے کھلی بلکہ پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے ایک بار پھر وہی منظر دیکھا جو اس سے پہلے بھی وہ دیکھ چکا تھا اور جسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر گورڈنز نے اسی حیرت انگیز مظاہرے کا اعادہ کر دیا تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی مدھم مدھم سی آوازیں بہت دور کہیں ٹوٹنے والی بڑی بڑی ہڈیوں کی آوازوں سے ملتی جلتی تھی۔ رفتہ رفتہ گورڈنز نے دوبارہ ہاتھ کھول دیا۔ اس کی ہتھیلی پر شیشے کا پاؤڈر رکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ پاؤڈر ہتھیلی کھول کر پھونک مارتے ہوئے فضا میں بکھیر دیا۔ ریڈ ایکس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ سانس تک لینا بھول گیا ہو۔ اس کا چہرہ حیرت کا جیتا جاگتا شاہکار لگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے اب بھی بے یقینی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ سب کچھ ایک نہیں بلکہ 2 بار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس نے گورڈنز کی آنکھوں میں دیکھا، گورڈنز بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں یہی سب کچھ تمہاری کھوپڑی پر بھی آزما سکتا ہوں۔ ڈاکٹر گورڈنز کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ تم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر معاہدے پر دستخط کر دو۔ جب تم اتنے ہی طاقتور ہو اور ناقابل تسخیر ہو تو وہ ملعون عورت تمہیں سے معاہدہ کیوں نہیں کر لیتی؟ میری ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور وہ وجہ صرف اتنی سی ہے، تم میں تخلیق کا مادہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے اور ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے تم جیسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ تم دستخط کر رہے ہو یا نہیں؟ ریڈ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ لاؤ وہ معاہدہ کہاں ہے؟ اس نے جیب میں قلم ٹٹولتے ہوئے کہا اور اس کی مسکراہٹ معنی خیز ہو گئی۔ ٹائیگر اپنے کیبن کے ایک کمرے میں فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ملی ہوئی تھی اور ہاتھ جسم کے ساتھ پیوست تھے۔ اگر کوئی سرسری نگاہ سے دیکھتا تو وہ ایک لاش نظر آتا۔ اس کے پپوٹے ساکت تھے، پیشانی بے شکن تھی اور ہونٹوں پر ذرا بھی کھنچاؤ نہیں تھا۔ جبڑے بھی ڈھیلے ڈالے انداز میں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی گردش رک گئی ہو اور اس کے عضلات ناکارہ ہو گئے ہوں۔ نرخڑے میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی جو سانس کی آمد و رفت ظاہر کرتی اور سینے کا زیرو بم بھی مفقود تھا۔ اس کی نبضیں تیزی سے ڈوب رہی تھی، دل کی دھڑکن رفتہ رفتہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ یکایک اس کے نتھنوں میں خفیف سی حرکت پیدا ہوئی۔ اب وہ دوبارہ سانس لے رہا تھا۔ گزشتہ 15 منٹ سے وہ سانس کی مخصوص مشق میں مصروف تھا۔ اس نے فی منٹ دھڑکنیں کم سے کم 24 تک پہنچائی تھی اور پھر انہیں بڑھا کر 96 تک لے گیا تھا۔ اس کے اعصاب اور دماغ پر جو بوجھ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ تصور کی آنکھ سے اس نے روحانی طور پر ایک یخ پستہ علاقے کا سفر کیا تھا اور یہ روحانی تفریح ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے لیے بے حد خوشگوار ثابت ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بہرام کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا جو اب بھی اسی ہسپتال کے کمرے میں بند تھا جہاں وہ اور اوشان اسے چھوڑ آئے تھے۔ اوشان کا رویہ بے حد پراسرار ہو گیا تھا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ وہ ریڈ ایکس کے پروگراموں میں پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپی لینے لگا ہے اور بعض اوقات تو وہ ایک پروگرام کئی بار دیکھنے لگا تھا۔ بہرام سے آخری ملاقات ہوئے آج 7 روز گزر گئے تھے۔ وہ حیران تھا کہ اوشان اسے کیوں نظر انداز کر رہا ہے۔ صورتحال ایسی تھی کہ وہ ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوشان کا اضطراب اس کے لیے ایک انوکھی بات تھی، اس لیے وہ بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ ایک بات کا اسے شدت سے احساس تھا کہ اوشان بلا وجہ بہرام سے دور نہیں ہے۔ یقیناً اسی میں ان سب کی بہتری مضمر تھی۔ سانس کی مشق ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے کمرے سے ٹی وی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اوشان اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنے میں محو تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت ریڈ ایکس ایک فائٹ میں مصروف تھا اور اوشان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک تھی۔ ٹائیگر نے ریڈ ایکس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار اس نے توجہ سے اس کی فائٹ دیکھی تو بے اختیار اس کے منہ سے ریڈ ایکس کے لیے ایک تعریفی جملہ نکل گیا۔ دیکھا شہزاد؟ اوشان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں دیکھا، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا۔ اسکرین پر جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔ اس کی خامیوں کو کیمرے کی تیزی یا سستی دور کر دیتی ہے اور دیکھنے والے کو احساس نہیں ہو پاتا کہ ہم دونوں عام دیکھنے والے نہیں ہیں، اوشان نے ناگواری سے کہا۔ بہرحال اوشان، میں جا رہا ہوں۔ ٹائیگر کے لہجے میں یکایک بے پناہ سنجیدگی آ گئی۔ اوشان نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انداز استفہامیہ ہی تھا۔ جواباً وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ ہمیں چل کر بہرام کو ہسپتال کے اس کمرے سے رہائی دلانی چاہیے۔ میرا خیال ہے تم اس ڈاکٹر گورڈن سے بلا وجہ محتاط ہو رہے ہو۔
اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو میرے بچے، اس روز ہسپتال میں تم یقیناً اس کے ہاتھوں مارے جاتے، اور اگر زندہ بھی رہ جاتے تو زندگی بھر کے لیے ناکارہ ہو جاتے۔ میں بعض چیزیں صرف محسوس کر کے دعوے سے کہہ دیتا ہوں تو وہ غلط نہیں ہوا کرتی۔ لٹل فادر، ٹائیگر کے لہجے میں سختی آ گئی۔ کیا تم ڈاکٹر گورڈن سے خوف زدہ ہو؟ نہیں، اوشان نے اس کی برہمی پر مسکرا کر کہا، میں اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیوں سے ڈرتا ہوں۔ وہ کون ہے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا۔ ایک تو اوپر رہتا ہے، اوشان نے درویشانہ انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اور ایک اس وقت میرے سامنے ہے۔ کیا تمہارا اشارہ میری طرف ہے؟ ٹائیگر کے لہجے میں مزید حیرت پیدا ہو گئی۔ ہاں، اوشان نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اس کی وجہ بھی تم جانتے ہی ہو، میری جان ہمیشہ تمہیں میں اٹکی رہتی ہے۔ ٹائیگر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان اس سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ گزشتہ دنوں جب کنپٹی پر گولی لگنے سے اس کی یادداشت متاثر ہو گئی تھی اور اس نے خود اپنے ہی مشن کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تھا تو سب سے زیادہ اذیت اوشان ہی کو سہنا پڑی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور اوشان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں اپنے استاد اور روحانی باپ کے لیے بے پناہ احترام تھا، اور اس عقیدے کی جھلک اس کی آنکھوں میں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال ٹائیگر نے ہر خیال ذہن سے جھٹک کر دوبارہ مقصد کی بات پر آتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی بجائے بہرام کی گلو خلاصی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر گورڈنز تنگ آ کر خود ہی اسے چھوڑ دے گا؟ ویسے تم نے ڈاکٹر گورڈنز کے بارے میں کچھ تو سوچا ہوگا؟ اوشان نے سوال کیا۔ لعنت بھیجیے اس پر، ٹائیگر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں پوری زندگی اس کی نظروں سے چھپ کر نہیں گزارنا چاہتا۔ اگر میری موت اسی کے ہاتھوں لکھی گئی ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے لٹل فادر؟ کچھ صبر سے کام لو۔ صبر، صبر۔ ٹائیگر جھنجھلا گیا۔ آپ نے تو شاید اس سے نمٹنے کا کوئی 50 سالہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اتنا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ اچانک ٹی وی پر اوشان کا پسندیدہ پروگرام دوبارہ شروع ہو گیا۔ اسکرین پر ریڈ ایکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ براہ راست کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے قدردانوں کی آنکھوں میں گو رہا ہو۔ گزشتہ ہفتے سے ٹی وی پر یہ اعلان ہو رہا تھا کہ ریڈ ایکس کا پروگرام کچھ عرصے کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ شاید یہ آخری پروگرام تھا اور ریڈ ایکس اپنے قدردانوں سے اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اوشان ہمتن گوش تھا۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ پچھلے ہفتے سے میرا پروگرام کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا جو ارادہ کیا جا رہا تھا وہ ارادہ ملتوی کیا جا رہا ہے اور آپ اپنے پسندیدہ پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں گے۔ اوشان کے حلق سے نعرہ نکل گیا۔ ٹائیگر اس کی اس حرکت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ ریڈ ایکس کہہ رہا تھا، مجھے حسن، دانش اور قوت کی تلاش ہے۔ یہ خوبیاں جس ماسٹر میں جمع ہے وہ میرا محبوب ہے اور میں اسے ملاقات کے لیے بے چین ہو گیا ہوں۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے ریڈ ایکس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ ٹائیگر بھی چونک پڑا۔ اوشان کے ہونٹوں پر بڑی ہی پراسرار مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹی وی بند کر دیا اور ٹائیگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بس فرزند، مجھے ایسی ہی کسی انہونی کی توقع تھی۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ تم نے سنا نہیں کہ ریڈ ایکس کیا کہہ رہا تھا؟ سنا تو ہے، لیکن وہ آپ سے تو مخاطب نہیں تھا۔ اس نے ماسٹر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے حسن، دانش اور قوت کے خزانے کی تلاش ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے کسی گمشدہ حجام کی تلاش میں رہا ہو۔ بکواس مت کرو۔ اوشان کی آنکھیں دہک اٹھی اور اس کا تنفس تیز ہو گیا۔ اس نے براہ راست مجھے چیلنج کیا ہے، اور ڈاکٹر گورڈنز، یہ اسی کا کمال ہے ٹائیگر، اوشان نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا۔ بات اب کچھ اس کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر گورڈنز کے بارے میں یوں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ دراصل بہرام کی حالت اور اپنی بے بسی کے احساس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی زنگ آلود کر دی تھی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کا استاد اور روحانی باپ اوشان بھی کسی انسان کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو رہا تھا اور یہ بات اس کے لیے بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اوشان سے متفق ہو گیا ہو۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اپنا سامان باندھ لینا چاہیے، اوشان نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر نے اس کے اٹھنے کا انداز دیکھا اور اس کا دل فخر و انبساط سے بھر گیا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے بڑی آہستگی سے اوشان کا لبادہ کالروں سے پکڑ کر اٹھا لیا ہو۔ اس کا جسم ذرا سا بھی متحرک نظر نہیں آیا تھا۔ بالکل دھوئیں کے سے پراسرار پرسکوت انداز میں اس کا جسم کنول کے آسن سے فرش چھوڑ کر بلند ہوا تھا اور پھر لبادہ متحرک ہو گیا تھا۔ یقیناً اس لبادے کے نیچے اوشان کے پاؤں بھی حرکت کر رہے تھے، لیکن ان کی حرکت دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ کوبرا کا مخصوص انداز تھا۔ جس طرح کوبرا پروکار انداز میں لہراتا ہوا زمین سے بلند ہوتا ہے اور پھر آدھے دڑ سے آگے بڑھتا ہے، بالکل اسی طرح اوشان دوسرے کمرے میں گیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔
حالانکہ شہزاد نے صرف کیواڑوں کو کھلتے ہی دیکھا تھا، معلوم نہیں کب اوشان دروازے میں داخل ہو گیا اور اس نے کیواڑ بند بھی کر دیے تھے۔ اوشان، اس نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پکار کر کہا، بولو فرزند، میں سن رہا ہوں۔ ریڈ ایکس نے صرف تمہیں ہی کیوں پیغام دیا ہے؟ سناجو کا ماسٹر کوئی گمنام سا آدمی نہیں ہے۔ دروازے کی دوسری جانب سے اوشان کی تیکھی آواز سنائی دی، اور نہ ہی زیادہ تر لوگ اتنے احمق ہوتے ہیں جتنے کہ تم شروع میں ہوا کرتے تھے، لیکن وہ تم سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ محض تمہارا شاگرد بننا چاہتا ہو۔ نہیں، وہ پرفیکٹ ہے، اسے کسی کی شاگردی کی ضرورت نہیں، تو پھر وہ تمہیں اپنی شاگردی میں لینا چاہتا ہوگا۔ ٹائیگر نے ناگواری سے کہا، اگر تم اس کے شاگرد بن گئے لٹل فادر، تو میرے لیے وہ دادا جان بن جائے گا، اور میں کسی کنوارے کو اپنا دادا جان ہرگز نہیں بنا سکتا۔ دروازے کے عقب سے اوشان کی مخصوص ہنسی سنائی دی۔ بطخ کے سے انداز میں ہنسنا اس کی عادت تھی، لیکن یہ آواز صرف اسی وقت اوشان کے حلق سے نکلتی تھی جب وہ زبردست ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتا تھا، یا پھر بے پناہ خوشی کے جذبات اسے مغلوب کر لیتے تھے۔ ٹائیگر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ بے حد اہم ہے، اتنا اہم کہ اس پر ان دونوں کی بقا کا انحصار تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت بار بار یہی خیال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ اسے کسی نہ کسی طرح ریڈ ایکس سے ملاقات کر لینی چاہیے۔ اس سے قبل کہ اوشان اور ریڈ ایکس کا آمنا سامنا ہو، اسے ریڈ ایکس سے نمٹ لینا چاہیے۔ اوشان، وہ مسکرا کر بولا، میں سن رہا ہوں فرزند۔ کیا تم جانتے ہو جس عورت کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہیں ہوتے، میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں؟ ہاں، ایسی عورت کو تم کبھی اپنی دادی جان بنانا پسند نہیں کرو گے، اوشان نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ ایک طویل عرصے بعد وہ اتنے زبردست موڈ میں محسوس ہوا تھا، لیکن شاید تم نے ایک بات پر غور نہیں کیا۔ وہ کیا؟ مختصر سے ابا جان، ریڈ ایکس کے چہرے پر بھی ان گنت برے برے تل ہیں۔ اوہ! ٹائیگر آنکھیں نچا کر رہ گیا۔ اگر اس کے چہرے پر یہ تل نہ ہوتے تو تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہوتی شہزاد؟ اوشان نے شریر لہجے میں پوچھا۔ تو میں اسے ایک دن سے تشبیہ دیتا جب ہر طرف سے مکھیوں کا صفایا ہو گیا ہو اور وہ کسی چہرے پر نہ بیٹھی ہوں۔ جواباً اوشان کا کہا بڑا ہی جاندار تھا۔ کیا یہ خود غرضی نہیں ہے اوشان؟ کیسی خود غرضی؟ یہی کہ تم بہرام کو نظر انداز کر کے ایک نوجوان لڑکے کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو۔ ٹائیگر کے لہجے میں بھی شرارت تھی، کیونکہ وہ اپنے طور پر ایک ایسا فیصلہ کر چکا تھا جس کے لیے اسے کسی کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہو؟ بالکل آمادہ ہوں۔ پھر یہ بہانے بازی کس لیے؟ میں صرف اطمینان کر لینا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بنیادی حیثیت ڈاکٹر گورڈنز ہی کی ہے۔ اس کے لیے تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو پھر میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ اگر موقع ملا تو میں تمہارا امتحان ضرور لوں گا۔ اوشان کی آواز بند دروازے کی دوسری جانب سے آئی، اور مجھے توقع ہے کہ ایک موقع ایسا ضرور ملے گا۔ سنو لٹل فادر، کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر گورڈنز اسے اپنی کسی ایجاد کے سہارے ناقابل تسخیر بنا چکا ہو؟ دنیا اور کائنات میں خدائے بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی بھی شے ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر قوت کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے اوشان، میں بھی تم پر ناز کرتا ہوں۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں اسی وقت یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ اوشان کی آواز سنائی دی اور ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن جانے سے پہلے وہ ریڈ ایکس کے سلسلے میں بعض ضروری معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فون پر بہرام کے اس سیکریٹری سے رابطہ قائم کیا جو سکومبا میں اب بھی سرگرم عمل تھا۔ اسے ریڈ ایکس کے سلسلے میں ضروری قوائف حاصل کرنے کا کہہ کر ٹائیگر نے 15 منٹ کی مہلت دی اور تیاری میں مصروف ہو گیا۔ جب تک وہ تیار ہوا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا اور دوسری طرف سے سیکریٹری کی باتیں سننے لگا۔ ریڈ ایکس کے سلسلے میں اسے جو کچھ بھی بتایا جا رہا تھا وہ تحیر خیز تھا۔ اس نے فون سن کر ریسیور رکھ دیا اور اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وانڈا، اس نے زیر لب کہا۔ وانڈا ڈیئر، میں آ رہا ہوں۔ شہزاد ٹائیگر اس وقت بڑے موڈ میں تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، گوشہ نشینی سے نجات ملنے پر وہ عموماً اسی طرح خوشگوار موڈ میں آ جاتا تھا، لیکن اس بار تو صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی جسے اوشان نے ڈاکٹر گورڈن سے شکست تسلیم کر کے ٹائیگر کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اگر بہرام کی حالت تشویشناک نہ ہوتی تو شاید وہ زیادہ پرواہ نہ کرتا، لیکن مسئلہ اس کے سویٹ ہارٹ باس کی زندگی اور موت کا تھا۔ وہی باس جس نے اس کی شخصیت تخلیق کرنے میں بڑا گہرا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسے بہرام سے محبت تھی اور دل میں اس کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ بہرام انسان کے روپ میں ایک دیوتا تھا، انسانیت کا دیوتا،
اور یہی دیوتا اب اسپتال میں بے بس پڑا اپنی زندگی کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ ہوٹل میں آتے ہی ٹائیگر نے سب سے پہلے اسپتال فون کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے آپریٹر سے نمبر مانگا اور سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف سے بہرام کی آواز سنتے ہی اس نے چہک کر کہا، ہیلو سویٹ ہارٹ، تم دونوں کہاں غائب ہو گئے ہو؟ بہرام نے چیخ کر کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے بستر مرگ پر پڑ کر اس کا ذہنی توازن بھی متاثر ہو گیا ہو۔ ہم ابھی دوبارہ ظاہر ہو گئے ہیں چیف۔ ٹائیگر کی خوش مزاجی برقرار رہی۔ میں اور اوشان یہ تہیہ کر کے آئے ہیں کہ اب ہر کام چھوڑ کر فلموں یا ٹی وی کے کسی نہ کسی پروگرام میں کام کریں گے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہرام نے زہریلے لہجے میں کہا، جبکہ میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ کہیں تم دونوں وقت تو ضائع نہیں کرتے پھر رہے ہو۔ بہرحال میرے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا مجھے کسی فلمی رول میں نہیں لیا جا سکتا؟ میں اس کمرے سے فوری طور پر نکل جانا چاہتا ہوں، سمجھ گئے؟ ذرا ایک منٹ جناب، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا اور کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اوشان کھڑا باہر سوئمنگ پول کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور چیخ کر بولا، اوشان، بہرام اسپتال کے کمرے سے نکلنا چاہتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اوشان نے پلٹ کر دیکھے بغیر بلند آواز میں کہا، سراجو کی شمشیر کا مالک اوشان کسی اور ہی چکر میں مصروف ہے۔ ٹائیگر کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم سوئمنگ پول میں غسل کرنے والی خواتین کے چکر میں مصروف ہو یا کسی اور مصروفیت کا بہانہ کر رہے ہو؟ شٹ اپ، اوشان غرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہرام کے ساتھ چاہے جو کچھ بھی ہوتا رہے تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لٹل فاکس فادر، ایک بار پھر اس کا لہجہ شوخ ہو گیا۔ جب میں خود اپنی ہی منزل کی تلاش میں پڑ جاتا ہوں تب مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہ جاتی، اوشان نے جواب دیا۔ اور تمہاری منزل مقصود ریڈ ایکس ہے؟ ہو سکتا ہے، اوشان بولا۔ بالفاظ دیگر، ٹی وی کا ایک معمولی اداکار تمہیں بہرام سے زیادہ عزیز ہے اور تمہیں اپنی تنظیم کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر اوشان نے پلٹ کر دیکھا اور جب اسے ٹائیگر کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ اور ہاتھ میں ریسیور نظر آیا تو وہ اسے کڑے تیوروں سے گورے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن اس کا جواب اب بھی عجیب تھا۔ کبھی کبھی تو موسم کا حال معلوم کرنا بھی میرے لیے ڈاکٹر بہرام سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے فرزند۔ لیکن بہرام کی قدر و منزلت اپنی جگہ ہے۔ میں اسے اسپتال سے نکالنے کے لیے کوئی ترکیب سوچ رہا ہوں اور اس کا حل اب کچھ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا، اس لیے وہ اپنا یہ شغل زیادہ دیر تک جاری نہ رکھ سکا۔ وہ دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو چیف، تم نے اپنے دوست کے تاثرات تو یقیناً سن لیے ہوں گے، اب بتاؤ تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، صرف اتنا کہ میں زندگی بھر یہاں پر نہیں پڑے رہنا چاہتا۔ میں بستر پر کھاتے اور بیڈ پر لیٹے لیٹے عاجز آ گیا ہوں۔ یہ سب کچھ محض اس دھماکے کے خوف سے ہو رہا ہے جس کا ہم سب کو وہم ہو گیا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ میرے بغیر دفتر کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ مجھے فوری طور پر اپنے کام کی طرف توجہ دینی ہے۔ ٹائیگر کو یکایک اپنے چیف پر رحم آ گیا۔ وہ کتنا عظیم تھا، بستر مرگ پر پڑا بھی کام کرونا رو رہا تھا۔ چیف، اس نے گہری متانت سے کہا، ابھی 2-1 روز مزید اسی کمرے میں رہو۔ ڈاکٹر گورڈنز یہی کہیں موجود ہے۔ اگر ہم فوری طور پر اسے روکنے میں کامیاب نہ ہوئے تو کم از کم تمہیں رہا کرانے ضرور آ جائیں گے۔